بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ادبی ذوق میں خوش آمدید۔ گزشتہ اسباق کا خلاصہ تقریباً 4 ویڈیو لیکچر کا خلاصہ جو ہے وہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پیش کیا تھا، اور مزید جو اسباق رہتے ہیں ان کا خلاصہ اس ویڈیو میں پیش کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اسباق میں پڑھا تھا کہ جب شاعری میں ہم ترکیب کا استعمال کرتے ہیں تو الفاظ کا جو وزن ہے ان میں فرق پڑتا ہے۔ جیسے ترکیب اضافی جب ہم بناتے ہیں تو لفظ غم کو جب ہم نے مضاف کیا یار کی طرف، تو غم جو لفظ ہے یہ خود ہجے بلند تھا، لیکن اضافت کے بعد میم متحرک ہونے سے غین جو ہے یہ ہجے کوتاہ رہ جائے گا، اور میم کے نیچے زیر آنے سے اس میں شاعر کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس زیر کو کھینچ کر پڑھے اور ہجے بلند کے مقابل لے آئے، یا اسے مختصر پڑھ کے ہجے کوتاہ کے بلند مقابل لے آئے۔ تو غم یار جو ہے اس میں غم کا جو وزن ہے وہ ہجے بلند نہیں ہوگا، بلکہ غم کی غین کا وزن ہجے کوتاہ ہوگا، اور میں جو ہے اس میں شاعر کو اختیار ہوگا کہ ہجے کوتاہ کے مقابل لائے یا ہجے بلند کے مقابل لائے۔ اسی طرح لفظ گنبد جو ہے یہ دال دال تھا، یعنی 2 ہجے کو بلند تھے اس میں، گم اور بد، لیکن گنبد کے نیچے جب زیر آئی دال کے نیچے تو دال کے متحرک ہونے سے بے جو ہے یہ ہجے کوتاہ رہ گئی، اور دال زیر دے یہ جو ہے یہ اس پہ شاعر کو اختیار ہے کہ اسے ہجے کوتاہ لائے یا ہجے بلند لائے، گنبد حضرا۔ اسی طرح لفظ گل جو ہے یہ ہجے بلند تھا، لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے عطف کیا اس کا تو گلو بلبل، اس میں ہم گلو کا اب گاف جو ہے یہ ہجے کوتاہ رہ گیا، اور لام جو ہے یہ الگ سے ایک ہجا بن گیا، اور اس میں شاعر کا اختیار ہے کہ وہ اسے لمبا کھینچ کر ہجے بلند کے مقابل لے آئے یا اسے مختصر پڑھ کے ہجے کوتاہ کے مقابل لے آئے۔ تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں اس میں ان کی یہ ترتیب بھی کر کے دکھا دی گئی ہے، تو اس میں وزن کا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے جب ترکیب واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی لفظ کے آخر میں گول ہے ہو تو اس کو جب ہم اضافت کے ذریعے کسی لفظ سے جوڑتے ہیں، یا ترکیب توصیفی کے ذریعے یا ترکیب عطفی کے ذریعے جوڑتے ہیں، تو اس میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اگر وہ گول ہے جو ہے وہ ہجے بلند کا حصہ ہو، جیسے وعدہ میں 2 ہجے بلند ہیں، اور دال ہے دا ایک ہجے بلند ہے، اور ہے جو ہے وہ دوسرے ہجے بلند کی کا حصہ ہے، تو ایسی ہے جو ہے وہ حمزہ میں بدل جائے گی، جیسے وعدہ وصل ہو جائے گا یہ لفظ، اور دیدہ تر، دیدہ و دل۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلے صفحے پر پڑھا ہے کہ دال جو ہے یہاں پہ ہجے کوتاہ رہ جائے گا، اور اس حمزہ زیر ای کو کھینچ کر پڑھیں تو یہ ہجے بلند کے مقابل لایا جا سکتا ہے، اور مختصر پڑھ کے ہجے کوتاہ کے برابر لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مثالیں ہیں۔ لیکن اگر ہے گول جو ہے یہ کسی ہجے بلند کا حصہ نہ ہو بلکہ ہجے کوتاہ ہو، تو پھر وہ اپنی آواز برقرار رکھے گا، جیسے نگاہ یار، نگاہ ناز یا اندو ہو غم، تو اس میں ہے کی جو ہے وہ اپنی آواز برقرار رہے گی، وہ حمزہ سے نہیں بدلے گی۔ اخفاء الف کا قانون ہم نے پڑھا تھا کہ اخفاء الف جب کسی مصرعے میں الف کی حرکت کو ہم اس سے ماقبل حرف صحیح ساکن کو دیتے ہیں تو اس قانون کو ہم اخفاء الف کا قانون کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کسی مقام پر ایسا لفظ ہو جو الف متحرک سے شروع ہو رہا ہو، تو اس سے پہلے والے لفظ کا آخری حرف اگر حرف صحیح ساکن ہو تو پھر ہم الف کی حرکت اسے دے سکتے ہیں۔ جیسے حرف 2 شرطیں اس میں ہوں گی، ایک تو حرف پہلے والا حرف صحیح ہو، حروف علت الف و یا کے علاوہ جتنے حروف تہجی ہیں وہ حروف صحیح ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ساکن ہو، جیسے مثال کے طور پر یار آ جا، تو یار میں جو ہے رے ساکن ہے، اور اس کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ میں 2 الف ہوتی ہیں، ایک الف متحرک اور ایک ساکن، تو یہ جو متحرک الف ہے اس کی حرکت تو ہے رے کو دی، تو یہ بن گیا یا را جا، یا راجا، تو یہ دال دال کے برابر ہو گیا، دال 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 3 ہجے بلند کے برابر ہو گیا۔ تو جہاں ہمیں 3 ہجے بلند کی ضرورت تھی، درمیان میں ہجے کوتاہ کی ضرورت نہیں تھی، تو ایسے مقام پر ہم اخفاء الف کا قانون جو ہے وہ لاگو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، تعریفات پڑھی تھیں، جیسے بحر ہے تو یہ ایک فرضی پیمانہ ہے، اور اس کی بنیاد ترنم پر ہوتی ہے کہ ایسی بحر میں ارکان کی ایسی ترتیب بنائی جاتی ہے
کہ جو ایک مترنم مصرع جو ہے وہ وجود میں آ جائے. اگر اس میں ترنم نہ ہو، اس میں ردم نہ ہو، تو آہستہ آہستہ وہ بحر متروک ہو جاتی ہے اور انہیں غیر مستعمل بحروں میں شمار ہونے لگتا ہے ان کا. تو یہ اس میں ترنم اور ردم جو ہے وہ اہم ہوتا ہے بحر میں. اور یہ فرضی پیمانے ہیں، ارکان سے مل کر بنتے ہیں جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، فاعل، فعول، مفاعل، فاعلات وغیرہ. تو یہ ارکان ہیں اور ان سے مل کر 3 یا 4 یا جتنے بھی ارکان ملا کر ہم ایک بحر بناتے ہیں، ایک مصرعے کا وزن بناتے ہیں. اس کے بعد قافیہ. قافیہ جو آپ عام طور پر اشعار کے آخر میں ہم آواز الفاظ آتے ہیں انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. اور ان میں اہم حرف ہوتا ہے حرف ربی. حرف ربی ایسا سمجھیں کہ جو قافیے میں بار بار حرف آ رہا ہو لیکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ بار بار نہ آ رہا ہو، بدل رہا ہو، تو وہ حرف جو ہے وہ حرف ربی ہوتا ہے، جس سے پہلے والا حرف بدل رہا ہو. تو جیسے دیکھیں یار اور بار میں رے بار بار آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے الف بھی بار بار ہے، اس لیے رے کو حرف ربی نہیں مانیں گے بلکہ الف کو مانیں گے، کیونکہ الف خود تو بار بار آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے کبھی بے ہے، کبھی یہ ہے، کبھی کوئی اور حرف ہے، تو اس وجہ سے الف کو ہم حرف ربی مانیں گے یا حرف قافیہ کہیں گے. اور ردیف جو ہے، جو اشعار کے آخر میں جو الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں. تو حرف ربی کے حوالے سے ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ حرف ربی اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت بھی سب قافیوں میں ایک جیسی ہونی چاہیے. اور ان کے اگر وہ واو معروف ہے، واو مجہول ہے یا واو لین ہے تو وہ سب قافیوں میں وہی واو کی حالت ہونی چاہیے. مطلب اگر لین ہے تو سب میں لین ہو، اگر مجہول ہے تو سب میں مجہول ہو. اسی طرح یا اگر لین ہے سب میں لین ہو، معروف ہے تو سب میں معروف ہو. اور معروف، مجہول اور لین جو ہے یہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں اور خلاصے کے طور پر بھی ہم پچھلے لیکچر میں اسے سن چکے ہیں. تو یہ دیکھیں جیسے لفظ چیل اور کیل ہے، اس کے ساتھ ریل کا قافیہ نہیں آ سکتا. جس طرح لفظ نور، طور ہے، اس کے ساتھ طور کا قافیہ نہیں آ سکتا، طور طریقے والا طور. تو اس طرح سے جو ہے وہ حرکت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ طور اور نور میں ماقبل پیش ہے لیکن طور میں ماقبل کیا ہے، زبر ہے واو ساکن سے. اس کے بعد ہم نے نظموں کی اقسام پڑھی تھیں. نظمیں جو ہیں اس میں سب سے پہلے قسم آ جاتی ہے پابند نظم کی. پابند نظم بحر، قافیہ اور ردیف کی پابند ہوتی ہے. مطلب یہ غزل کے قریب تر ہوتی ہے، جس میں تمام پابندیاں کی جاتی ہیں. اس کی مثال کے طور پر آپ مکڑی اور مکھی، پرندہ اور جگنو، مٹی کا دیا، آدمی نامہ، یہ علامہ اقبال کی ہیں اور یہ الطاف حسین حالی کی ہے مٹی کا دیا اور نذیر اکبر آبادی کی ہے آدمی نامہ. تو یہ مثالیں آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں. نظم معرہ میں جو ہے بحر کی پابندی ہوتی ہے لیکن قافیہ اور ردیف کی آزادی ہوتی ہے. بحر کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ تمام مصرے جو ہیں وہ ایک ہی بحر میں ہوں گے اور ایک ہی جتنے ہوں گے، چھوٹے بڑے مصرے نہیں ہوں گے. اور قافیہ ردیف اس میں نہیں لایا جاتا، کسی مقام پر اگر کسی شعر میں لے آئیں تو لایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آزاد نظم ہے. آزاد نظم میں بحر کی پابندی بھی نہیں ہوتی، بحر، قافیہ اور ردیف سے آزادی ہوتی ہے لیکن ارکان کی پابندی ضروری ہوتی ہے. مطلب آپ کسی بھی ایک رکن پر مکمل نظم لکھ سکتے ہیں اور کسی بحر کے 2 ارکان پر بھی نظم لکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بغیر وزن کے نظم لکھیں جس میں بالکل بھی کسی رکن کی پابندی نہ ہو. اسے آزاد نظم نہیں کہیں گے بلکہ اسے نثری نظم کہیں گے. آزاد نظم میں مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لیکن ایک وزن میں ہوتے ہیں. تو نثری نظم کی تعریف یہی ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی اور اسے نثر کی طرح جو ہے بغیر کسی وزن کے لکھا جاتا ہے. نظم کسی بھی طرح کی ہو اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے موضوع کا انتخاب. ایک اچھا اور عمدہ موضوع جو ہے اسے چنیں اور اس میں کیا پیش کرتے ہیں اس مواد کو حتمی شکل دیں اور اچھی طرح سے سوچ لیں کہ کون سا پیغام اہم ہے، اسے آخری سطور میں رکھیں. اہم پیغام جو ہے وہ آخری سطور میں ہو. تو یہی چیزیں ہیں نظم کے حوالے سے. اور پھر اس کے لیے ایک رکن کا انتخاب کریں. اگر آزاد لکھنا چاہتے ہیں، اگر معرہ لکھنا چاہتے ہیں تو ایک بحر کا انتخاب کریں اور قافیہ ردیف وغیرہ کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پابند لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں قافیہ اور ردیف کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. تو یہ گزشتہ اسباق ہیں. ان اسباق کے بعد دوستوں سے نظمیں لکھوائی گئی ہیں، دوستوں نے آزاد نظم لکھی ہے. اس کے بعد آئندہ اسباق غزل کے حوالے سے ہوں گے اور پھر دوستوں سے غزلیں لکھوائی جائیں گی اور سب دوست جو ہے وہ اپنے اپنا کلام جو ہے وہ لکھ کر پیش کریں گے. تو آپ لوگ جو ہیں کورس کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.